السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کا ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ مذاق کیوں کر رہے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ ہم خوش گپی کر رہے تھے، اب گپے مار رہے تھے، اپنا ٹائم ضائع کر رہے تھے، اپنا وقت خوشی سے بتا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں ہی ملی تھی؟ کیا تمہیں اللہ کے رسول ہی ملے تھے مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں، اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ابھی تمہیں معذرت کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اللہ مجھے آپ کو ردت سے، کفر سے محفوظ فرمائے۔ انسان اپنے قول سے، اپنے عمل، اپنے خلوق، اپنے سلوک، اپنے اخلاق سے کچھ ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے، کبھی کبھار اس سے ایسی حرکت سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کبھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اسلام کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کا مذاق اڑانا، صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، ام المومنین اپنی ماں کا مذاق اڑانا، اسلام میں دینی نقطۂ نظر سے کیا اس کی حیثیت ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت پیدا پڑھی۔ اس آیت کے شان نزول میں امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح امام ابن قرطبی نے اپنی تفسیر میں، اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور شیخ مقبل الوادعی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکلے، اس سفر میں کچھ لوگ گپے میں مارتے ہوئے بیٹھ گئے، گپ شپ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا میں ان قاریوں سے زیادہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، ان قاریوں سے زیادہ کسی کو جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ بزدل جہاد میں کسی کو نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ پیٹ بھرے کسی کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم منافق ہو، تمہاری یہ بات میں اللہ کے رسول تک پہنچا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو یہ کہیں گے ہم خوش گپی کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد جان بوجھ کر دین کا مذاق اڑانا نہیں تھا، ہم صرف اپنا وقت خوشی سے بتا رہے تھے۔ یاد رکھیے، اسلام کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا، شرعی علم کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، دینی علم حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، حجاب اوڑھنے والی پاک دامن عورتوں کا مذاق اڑانا، دین کے کسی سزا یا عقاب کا مذاق اڑانا، دین کے مقررہ ثوابت اصولوں کا مذاق اڑانا، یہ کفر تک لے جاتا ہے، اور یہ کفر انسان کا خون حلال کر دیتا ہے۔ سنیں ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح قرار دیا علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا صحابی تھے، ان کی شادی ایک عورت سے ہوئی، بہت چاہتے تھے، وہ بھی بہت چاہتی تھی، لیکن اس عورت کے پاس ایک کمی تھی، کبھی کبھار وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتی تھی۔ ایک رات کی بات ہے، جب وہ اپنے گھر میں موجود تھے، ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گالیاں دی کہ برداشت نہیں ہوا۔ مومن بندہ دل کب گوارا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی جائے، یہ ایک زندہ دل مومن کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس رات اس عورت نے اللہ کو گالیاں دی، اللہ کے رسول کو گالیاں دی، برداشت نہیں ہوا،
نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ نے دل میں ایمان رکھا ہے۔ کہتے میں نے برچی اٹھائی اور اس عورت کے پیٹ پر رکھ کر اسے چبا دیا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ صبح ہوئی یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی لڑکھڑاتے ہوئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے، کہا اللہ کے رسول میں وہ آدمی ہوں، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، اس نے آپ کو گالیاں دی جو میرے لیے ایمان کے برداشت کے قابل نہیں تھا، قابل برداشت نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا خون حدر ہے، بیکار ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی۔ یاد رکھیے جو شخص بھی اللہ کا مذاق اڑائے، صحابہ کرام کا، علماء کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، ایسا شخص کافر ہے۔ امام مروزی رحمہ اللہ نے بر اتفاق تمام امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کو گالیاں دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، صحابہ کرام کو گالیاں دے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، بر اتفاق امت کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رہی وہ بات جو لوگ مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مذاق تو نہیں اڑاتے لیکن ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کے باتوں کا جواب نہیں دیا تو وہ بھی کافروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کتاب میں نازل کر دیا ہے، جب تم دیکھو کسی کو کوئی اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ، جواب دو، ان کے باتوں کا انکار کرو، اگر نہیں تمہارے بس میں وہاں سے نکل جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کر سکے، ایسا نہیں ہوا، دین کا مذاق ہو رہا، تم وہاں بیٹھے ہو، دین کا مذاق ہو رہا، تم ان کی باتوں کو خاموشی کے ساتھ سن رہے ہو، تو تم بھی کافروں میں سمجھ جاؤ گے۔ اتنی محفلیں ہماری گپیں کھول رہی ہیں، ہمیں کچھ فرق نہیں ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کون دین کا مذاق اڑا رہا ہے، کون دین کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو سیکھنا چھوڑ دیا۔ اگر ہمیں دین کا علم ہوتا تو ہم قطعاً اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے۔ آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام کا مذاق اڑا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ہم جوش میں آ جاتے ہیں کہ توہین ہو رہی، توہین ہو رہی ہے۔ میرے نوجوان مجھے بتا، کیا تو اسلام کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا تو خود قرآن مجید کی توہین نہیں کر رہا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن سامنے رکھ کر گالی گلوز دے رہے ہیں، تمباکو کھا کر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس لیے یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نماز کے اندر باتیں کرتے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا یہ نماز کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ یہ سب ساری مذاق، یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری پکڑ سب سے پہلے کرے گا، اس کے بعد دوسروں کو کرے گا، کیونکہ ہمیں اس بات کی جانکاری ہے کہ مگر ایسا کریں گے یہ اس اسلام کے ساتھ مذاق ہوگا، قرآن کے ساتھ مذاق ہوگا، پھر بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی سزا یقیناً دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، تہیہ کر لو آج سے کہ میں اسلام کی گستاخی نہیں کروں گا، میرے عمل میں رہے کوئی قرآن، میں قرآن سیرت رسول پڑھوں گا، سیرت صحابہ کو پڑھوں گا، اپنے بچوں کو ٹوئنکل کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاؤ، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھاؤ، انہیں بتاؤ کہ ہمارے آبا و اجداد ہے، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا شرف ہے، انہیں بتاؤ، انہیں مسلمان بناؤ، صحیح مسلمان بنائیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، اسلامی تعلیم سیکھیے، سکھائیے، مسلمان بنیے اور بنائیے، ورنہ کل تمہارے قبر کے پاس کھڑا ہو کر تمہارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صحیح مسلمان بنیے، صحیح مسلمان بنائیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، اسلامی تعلیم سیکھیے، سکھائیے، اور یاد رکھیے زبان اللہ کی نعمت ہے، جس اللہ نے آج بولنے کی طاقت دی ہے، کل وہی اللہ اس زبان کو بند کر دے گا۔ اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، ایسی بات نہ کہیے جو کفر ہو، ایسی بات نہ کہیے جو اسلام سے آپ کو خارج کر دیجیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے۔ آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں اور آنکھوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے آنکھوں ہمارے پیروں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔